اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے، اور ان تذکارے خیر کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے ہمارے معزز مہمان ثنا خان، ہمارے بھائی جناب پروفیسر محمد اویس مصطفی صاحب، جنہیں نعت پڑھنے کا ایک خاص ذوق حاصل ہے، انشاءاللہ اپنی آواز سے اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ آج کی عظیم ہستی، ان کے تذکارے پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، اسماء پاکیزہ، اسماء مبارکہ، ان میں سے ایک اسم مبارک البصیر، اس کی چند ایک برکتوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ البصیر، اس کا لفظی معنی خوب دیکھنے والا، ہر چیز ملاحظہ فرمانے والا، اور اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت اور بصارت، اس کو ہم اپنی قوت سماعت اور بصارت پر قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بظاہر جسم سے پاک ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت اور بصارت ہے، اس کے حوالے سے ہم بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا قرآن و سنت میں ذکر موجود ہے، لا محدود ہے، قوت سماعت بھی، قوت بصارت بھی۔ تو البصیر، خوب دیکھنے والا، ہر چیز ملاحظہ فرمانے والا۔ البصیر پڑھا جا سکتا ہے یا بصیر، حرف ندا کے ساتھ جب پڑھیں گے کہ وہ ہستی جو ہر معاملے پر خوب نظر رکھنے والا ہے، تو پھر انہ علیم بذات الصدور، وہ تو علیم سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا۔ انہ هو السمیع البصیر، قرآن مجید قرآن حمید میں اللہ پر بے شک وہ اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ تو اسی صفت بصارت کا ذکر، اور اس کو جب ہم اپنے اوراد و وظائف میں شامل کرتے ہیں تو کون سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، چند ایک کا ذکر سماعت کیجئے۔ جو کوئی نماز جمعہ سے پہلے یا نماز جمعہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا بصیر پڑھے گا، اور اس حوالے سے بھی ویورز ہم سے پوچھتے ہیں کہ نظر کمزور ہو رہی ہے، علاج بھی کروا رہے ہیں، تو اسمت سرما بھی وہ مدینہ طیبہ سے منگوا کر وہ بھی صبح شام استعمال کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس اسم مبارکہ کو پڑھا جائے۔ جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے یا بعد میں 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ جو پڑھے گا اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دے گا، اور اسے صالح اقوال اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو کوئی جمعۃ المبارک کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ یا بصیر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے خصوصی نظر عنایت عطا فرمائے گا، اور ظاہری جو روشنی آنکھوں کی، اس قوت بصارت میں بھی بہتری عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی اس اسم مبارک کو بکثرت پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے گا، آنکھوں کے امراض سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور آنکھوں اور کانوں کے امراض کے لیے یہ دعا بھی سماعت کر لیجئے، اللہم یا سمیع، اللہم یا سمیع یا بصیر، اللہم یا سمیع یا بصیر، متعنی بسمعی و بصری، متعنی بسمعی و بصری، واجعلہم الوارث منی، واجعلہم الوارث منی۔ اس میں یہ دعا کی جا رہی ہے، اللہ تو ہی سب سے زیادہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، میری سماعت و بصارت میں بہتری عطا فرما دے، اور مجھے اس میں ہر قسم کی خیر و برکات جو ہیں ان سے نواز دے، وراثتی طور پر بھی۔ تو ہر نماز کے بعد بھی جو اس کو کثرت سے پڑھے گا، اس دعا کو، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا، بالخصوص آنکھوں اور کانوں کے امراض سے۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارکہ کو یا بصیر کو ہر روز عصر کے وقت 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ ناگہانی موت جو ہے، یعنی جو موت اچانک آتی ہے، اس موت سے امن میں رہے گا۔ اور اگر کوئی اس اسم مبارکہ کو جمعۃ المبارک کے خطبہ سے پہلے، خطبہ کے دوران نہیں، خطبہ سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ منظور نظر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بڑی وقت ہوگی۔ اور جس شخص کی آنکھوں میں پانی اترنا شروع ہو جائے، یہ موتیا سے پہلے پانی اترتا ہے، اس کی یہ علامت کے طور پر ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اللہ نہ کرے موتیا کی بیماری ہو جائے، تو
آشوب چشم ہے، پانی اتر رہا ہے، تو اس وقت لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موتیے کی بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تو جس شخص کی آنکھوں میں پانی اترنا شروع ہو جائے اور آئندہ کے لیے حالت خطرناک معلوم ہوتی ہو تو وہ 1100 بار اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا بصیر کو پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند ہی دنوں میں آنکھوں میں پانی اترنا بند ہو کر شفا حاصل ہوگی، لیکن پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ اس عمل کو پھر ہمیشہ پڑھتا رہے۔ اور جو شخص نماز جمعہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا بصیر 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کی نگاہوں کی روشنی تیز ہوگی، نگاہوں میں روشنی پیدا ہوگی اگر کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو شخص جمعرات کے دن نماز فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان اس اسم مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور فرمائے گا۔ اور جو کوئی اس اسم مبارکہ کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا کم از کم 21 مرتبہ یا 7 مرتبہ، تو اس کو اس رات میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ناگہانی یعنی اچانک موت سے محفوظ فرمائے گا۔ اور جو شخص عصر کے بعد اس نام کو پڑھے گا، ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اپنا معمول بنا رہے گا، انشاءاللہ ساری عمر آفت اور ناگہانی موت سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ چند ایک برکات ہے اللہ تعالیٰ کی اس اسم مبارکہ کی، یا بصیرو کی شفا بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ملے گی، ناگہانی جو اچانک موت ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ آپ ضرور اپنے اوراد و وظائف کا حصہ بنائیے، اپنے معمول میں شامل کیجیے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی ایک بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، حضرت سید عثمان مروندی المعروف سید لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگان دین میں بہت بڑے مقام و مرتبے کی حامل ہستی ہیں، اور اولیاء اللہ میں آپ کا بڑا بلند مقام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، اور بالخصوص جب ہم سمجھ کر اس کو پڑھتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا جو قرآن مجید فرقان حمید کے تراجم اور تفاسیر ہیں ان کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جو عربی جاننے والے ہیں جب عربی ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا ادا، خبردار، سن لو، متنبہ ہو جاؤ، کان کھول لو، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ ان اولیاء اللہ، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، اور یہ ٹائٹل اولیاء اللہ کا یہ بھی اللہ رب العزت نے نازل ہستیوں کو عطا فرمایا لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی یہ غم زدہ ہوں گے۔ آج دیکھیے ہر دوسرا انسان، ہر دوسرا مسلمان وہ پریشان ہے، مختلف انجانے خوف جو ہیں ان کا شکار ہے، مختلف فوبیاز جو ہیں ان میں مبتلا ہے، اور کسی کو فیوچر کا خوف ہے، کسی کو اپنے کاروبار کا خوف ہے، کسی کو تعلیم کا خوف ہے، کسی کو کسی چیز کا، یعنی مختلف فوبیاز، اس کے علاوہ بھی نفسیاتی معاملات بھی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، یعنی اللہ کے مقرب نیک بندے ہیں، فرمایا انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہاں، ایک خوف ہوتا ہے جسے خشیت الہی کہتے ہیں، جسے تقویٰ کہتے ہیں، اور وہی ایک خوف دیگر تمام جو خوف ہیں ان سے بچا لیتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے غالباً کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ ریزی جو کر لے ایک اللہ کی بارگاہ میں، پھر اسے دیگر لوگوں کے در پر سجدہ نہیں کرنا پڑتا، یعنی مخلوق کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ یا پھر دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر بتوں کے سامنے، جیسے مختلف مذاہب بالخصوص مشرکین جو ہیں وہ آج بھی ہندو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، یا کوئی درختوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی سورج کے سامنے، کوئی چاند کے سامنے، کوئی آگ کے سامنے۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر وہ مخلوق کے سامنے، ان چیزوں کے سامنے نہیں جھکتا، پھر وہ ایک اللہ پر ہی ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ بعض کا تو بے جان چیزوں سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، رات کی تاریکی سے ڈر رہا ہوتا ہے، سائے سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے جو نیک مقرب بندے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پھر کسی سے نہیں ڈرتے، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور پھر فیوچر کا بھی خوف نہیں، ان کو
کل روز معاشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے خوف ہونا چاہیے، اللہ کے اس حوالے سے خوف ہے، لیکن اپنے فیوچر کا خوف نہیں، کیونکہ جو اللہ سے دوستی کر لے، آج ہم دیکھتے ہیں اگر میری آپ کی ہماری کسی بھی ایک بڑے عہدے منصب والے شخص سے، کسی سیاسی شخص سے، پی ایم سی ایم کسی بھی منصب والے بندے سے دوستی ہو جائے تو ہم اتراتے ہوئے نہیں کرتے، ہم بڑے فخر سے اظہار کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میرا فلاں معاملہ حل ہو جائے گا، میرا فلاں وہاں پہ دوست ہے۔ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے معاملات وہ اللہ کے سپرد ہیں، کل روز محشر اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں فرمائے گا، سرخرو فرمائے گا۔ یوں ہی تو نہیں اولیاء اللہ فرما دیا قرآن مجید فرقان حمید میں، بہرحال دوسرا فرمائے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ عام طور پہ غم جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے کہ ماضی میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، لیکن اولیاء اللہ ایسی ہستی ہیں کہ ان کا ماضی بھی شاندار ہے، ان کا مستقبل بھی تابناک ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، ان کے دن بھی اللہ کی یاد میں، ان کی راتیں بھی اللہ کی یاد میں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ فرماتا ہے میرے تو نیک بندے وہ عباد الرحمن فرمایا، یہ عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجود میں، قیام میں، اللہ کی بارگاہ میں گزرتی ہیں، جن کے اوقات 24 گھنٹے اللہ کرنے میں گزر رہے ہوں، ان کا پھر کیا کہنا، ان کو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ ہی کی عظمت رفعت و شان سے نوازا۔ اور پھر اولیاء اللہ کی نشانیاں کیا ہیں یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا۔ بعض اوقات آج جاہل یا جعلی عامل، جعلی پیر، غیر شرع، جنہیں شریعت سے بھی دور دور کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو گمراہ، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کے بھی گمراہ کر ہوتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو شرطیں، ایمان کامل کے حامل، ان کا ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان میں ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام سے سلسلہ چلا آ رہا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات ایمان کے حوالے سے، ان پر وہ عامل ہوتے ہیں اور کامل ہوتے ہیں۔ اور پھر وکانوا یتقون، ان کی صورتوں سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، نورانی صورتیں ہیں، نیک صورتیں ہیں، نیک سیرتیں ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں جب عرض کیا گیا من اولیاء اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ حقیقت یہ ہے آج بھی اولیاء اللہ موجود ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی نیک صورت، نیک سیرت، نورانی صورتیں، بندہ خود اٹریکٹ ہوتا ہے ان کی طرف، اور پھر ان کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ ہیں اولیاء اللہ۔ اور پھر کئی احادیث مبارکہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس کے ذیل میں اگر حدیث مبارکہ دیکھی جائے، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ جو بندہ اللہ کا تقرب پا لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر اللہ جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے جبریل آسمانی مخلوق میں، آسمان والوں میں ندا دے دو کہ یہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ آسمان والے اس اللہ کے نیک بندے سے، اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام زمین والوں سے کہتے ہیں، اللہ رب العزت زمین والوں سے فرماتا، ندا دی جاتی ہے کہ اے اہل زمین، یعنی زمین کی تمام مخلوقات، صرف انسان جنات نہیں، تمام مخلوقات بندہ مومن کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے مسخر فرما دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل زمین، یہ میرا محبوب بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ یہ اولیاء اللہ۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں کہ تمام مخلوقات میں اس اللہ کے ولی کی محبت جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اولیاء اللہ ہیں، کامل ایمان والے، اعمال صالحہ بجا لانے والے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ ودا، مودت، یہ محبت سے بھی اگلا درجہ ہے۔ اور مودت کے بارے میں علماء نے لکھا مودت یہ ہے جیسے مچھلی کو پانی سے، کہ پانی کے باہر نکالیں مچھلی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمام مخلوقات اس طرح مودت کریں گے اولیاء اللہ سے کہ ان کی محبت اور مودت کے بغیر ان کی اپنی بقا جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی، ان کی بقا ان اولیاء اللہ کی محبت سے وابستہ ہوگی۔ یہ شان ہے اولیاء اللہ کی۔ انہی اولیاء اللہ میں ایک عظیم ہستی ہیں حضرت سید لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اس میں گرامی عثمان ہے، اور مروند یہ علاقہ ہے، مختلف روایات ہیں خراسان یا افغانستان،
دو جگہوں کا بھی 2 کا نام ذکر کیا گیا، لیکن زیادہ جو ذکر کیا گیا وہ افغانستان کا علاقہ مروند، اسی نسبت سے آپ مروندی کہلاتے ہیں۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، یعنی حسینی سعادات میں سے ہیں۔ یہ کوئی عام شرف نہیں ہے، اور یہ ایسا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اس شرف سے نوازا انہیں کو نوازا، بزور بازو یہ شرف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان ہستیوں سے ہوتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب متصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اب آئی یہ آپ کے خانوادے کا تذکرہ ہوا، آپ کے والد گرامی وہ بھی اللہ کے ولی، اور آپ کے آباء و اجداد نے بالخصوص آپ کے بارے میں کہ وہاں سے ہجرت کی اور سندھ کے علاقے سیمن میں آئے، لیکن اس دوران آپ ملتان بھی حاضر ہوئے، اور ملتان میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ سلسلہ سہروردیہ کے بالخصوص آپ ان ہستیوں کے خلیفہ ٹھہرے، اور پھر انہی کے حکم اور مشورے کے مطابق آپ نے سہون شریف جو سندھ کا علاقہ ہے اس کو اپنی مستقل قیام گاہ بنایا۔ جب آپ سہون شریف پہنچے تو وہاں پر 2-3 چیزیں بہت زیادہ عام تھیں۔ ایک قحبہ گری تھی، یعنی جسم فروشی بہت عام تھی، دوسرا شراب نوشی، اور پھر مسلمان تو بالکل کم تعداد میں تھے، دیگر مذاہب کے ماننے والے اور اسلام کے مخالف تعلیمات عام تھیں۔ آپ نے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ، کیونکہ آپ عالم دین بھی تھے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر مکمل عبور تھا، پھر عالم باطن بھی بنے اور سادات کرام میں سے تھے، ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہوئیں۔ آپ نے قرآن و سنت کا درس دینا شروع کیا، آپ نے محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ان تمام برائیوں کا قلع کما کیا۔ ایک وقت آیا کہ قحبہ گری کا پیشہ جو ہے، کام جو ہے یہ ختم ہوا، یہاں سے سہون شریف سے شراب کا معمول جو تھا وہ ختم ہوا، اور کثیر لوگوں نے آپ کے دست مبارکہ پر اسلام قبول کیا۔ یعنی مختلف مذاہب کے جو پیروکار تھے ان مذاہب کو انہوں نے خیر آباد کہا، اور یہ زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے کسی پر بھی۔ آپ کے پیار، آپ کے محبت، آپ کے اخلاق، کردار، حسن صورت اور سیرت جو اولیاء اللہ کی شان ہوا کرتی ہے، اس کو دیکھ کر قرآن مجید کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر سن کر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر آپ کی کرامات بے شمار ہیں، بالخصوص اس کرامت کا سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، آپ شریعت کے عامل تھے، اور ہوا میں اڑنا یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح آپ کی ایک کرامت یہ کہ ایک موقع پر آپ نے اپنا مسواک جو ہے وہ زمین میں گاڑا، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ مسواک، وہ خشک لکڑی، اس نے گھنا دار سایہ دار درخت کی شکل اختیار کر لی۔ وہ درخت کہتے ہیں کہ آج بھی موجود ہے۔ اس طرح کی مختلف کرامات، آپ کے پاس لوگ آتے، بیمار لوگ آتے، اب ان کو دم کر کے دیتے، کچھ چیزوں پر ویسے دم کرتے، وہ شفا یاب ہوتے۔ اور بالخصوص علماء کرام، فقہاء کرام، اولیاء کرام بھی یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ اسلام اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر استقامت، یہ بھی آپ کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ اور پھر اپنے علاقے کے بڑے بڑے جو اس علاقے کے رؤساء ہوتے تھے وہ بھی آپ کے دست مبارکہ پر اسلام انہوں نے قبول کیا۔ پیر بودلہ بہار جو بہت زیادہ مشہور جنوبی پنجاب کا ایک خانوادہ ہے، خانقاہ ہے، اس کے جو سب سے پہلے مؤسس اعلیٰ ہیں وہ آپ کے خلیفہ ہیں، یعنی انہیں بھی آپ سے ہی فیضان حاصل ہوا، اور ان سے بھی ایک کرامت کا ظہور ہوا۔ وہ بھی حقیقت میں شیخ ہی کی کرامت ہوتی ہے، جو مرید کی کرامت ہوتی ہیں۔ ان کی کرامت کے حوالے سے مختصراً یہ ملتا ہے کہ آپ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کسی بات، فرمایا کہ تم تلوار لے کر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اگر ایسے کوئی میں بات کروں۔ تو لوگوں نے جب آپ سے عالم شکر میں وہ بات صادر ہوئی، عالم شکر وہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے، ایک جذب کا مرحلہ ہوتا ہے، اللہ کے بندے جو ہیں اللہ کی یاد میں یوں محو ہو جاتے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر یوں کرو لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنوں کہیں۔ تو شکر کی حالت، شکر کا لفظی معنی بے ہوشی، لیکن
یہاں پر حقیقت میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں ایسے گم ہو جانا کہ پھر دنیا و مافیا کی بھی خبر نہ رہے، اپنی بھی خبر نہ رہے۔ تو عالم شکر میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہیں، اور میں مایا کہ مجھے بس کاٹ دینا تم۔ وہ لوگوں نے بڑی تلواریں چلائیں، خنجر چلائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمائے، کرامت اسے ہو جاتے ہیں، عزت عطا فرمائی کہ آپ کے جسم سے وہ گزرتی تھی لیکن جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا میں سے وہ چیزیں، وہ تلوار، وہ خنجر، وہ گزر رہے ہیں۔ بہرحال اگر مرید کا یہ عالم ہے تو پھر جو پیر و مرشد ہیں حضرت سید لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ بعض نے تو چشتی قادری سلسلے کا فیضان کا بھی ذکر کیا ہے، جو سادات اچ شریف ہیں وہاں سے آپ کو فیضان ملا، لیکن بالخصوص سہروردی سلسلے کا فیضان جو ہے وہ آپ کو حاصل تھا اور آپ نے امت مسلمہ تک پہنچایا۔ اپنے جد امجد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، نہ صرف مسلمانوں تک بلکہ غیر مسلموں تک، اور بڑے احسن انداز کے ساتھ پہنچائیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہی اولیاء اللہ کا طریقہ رہا، یہی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنے پاس بلاتے ہیں، یا لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پی پی کر گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ دین اسلام، جو کہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا نام ہے، اسی محبت کے تقاضے میں پھر اعمال ہیں، معاملات ہیں، دیگر ساری چیزیں ہیں، تو اسی کے جام بھر بھر کے پلاتے ہیں۔ بالآخر حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعبان المعظم کے اسی مہینے میں، جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بھی فرمایا، اس مہینے میں شعبان المعظم میں آپ نے وصال پایا۔ آج بھی لوگ آپ کی درگاہ پر بڑے دور دور سے قافلوں کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں، نوجوان جو ہیں وہ اپنے مختلف انداز میں حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ جو اولیاء اللہ کی تعلیمات تھیں، ہم ان کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں، وہ ان کا شرف ہے، لیکن ان کی تعلیمات کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات سے اگر اس دور کے لوگ غیر مسلم وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام پر کار بند ہو جاتے ہیں، تو آج بحیثیت مسلمان اگر ہم ان اولیاء اللہ کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں تو پھر دیکھیے کیسے ہماری یہ زندگیاں بھی سنور سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، اولیاء اللہ کے طریقے پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا، آفتاب رسالت کی باتیں کرو۔ جا صبا میرے محبوب کے دیس جا، ان کی واللیل زلفیں ذرا چھو کے آ، جا صبا میرے محبوب کے دیس جا، ان کی
دیر ہے ان کے تشریف لانے میں گر ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا دیر ہے ان کے تشریف لانے میں گر ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا آفتاب رسالت کی باتیں کرو سبحان اللہ ان کے دیدار کی آرزو مت کرو ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے ان کے دیدار کی آرزو مت کرو ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے کرنا کعبہ اپنے رخ سے صدقہ دیا کرنا کعبہ اپنے رخ سے صدقہ دیا طور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا کرنا کعبہ اپنے رخ سے صدقہ دیا طور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا آفتاب رسالت کی باتیں کرو ہے یہ دل کہہ رہا وہ ابھی آئیں گے سب کے بگڑے مقدر سنور جائیں گے ہے یہ دل کہہ رہا ابھی آئیں گے سب کے بگڑے مقدر سنور جائیں گے ان کے آنے تلک ذکر جاری رہے ان کے آنے تلک ذکر جاری رہے رنگ محفل وگرنا بدل جائے گا ان کے آنے تلک ذکر جاری رہے رنگ محفل وگرنا بدل جائے گا آفتاب رسالت کی باتیں کرو سبحان اللہ میں تھا چپ اس لیے کہ کبھی نہ کبھی حسن کی دیں گے خیرات وہ آپ ہی میں تھا چپ اس لیے کہ کبھی نہ کبھی حسن کی دیں گے خیرات وہ آپ ہی پر وہ دل میں ہے شاید یہ سمجھے ہوئے پر وہ دل میں ہے شاید یہ سمجھے ہوئے باتوں باتوں میں سان بہل جائے گا پر وہ دل میں ہے شاید یہ سمجھے ہوئے باتوں باتوں میں سان بہل جائے گا آفتاب رسالت کی باتیں کرو آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کو چہرے سے زلفیں ہٹا لے تو دون کو چہرے سے زلفیں ہٹا لے تو دون
سے زلفیں ہٹا دے تو دو روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، بہت خوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ کا میزبان محمد عثمان رضا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد بلال صاحب ہیں، انہوں نے اپنی دعاؤں سے نوازا، جی بہت شکریہ۔ عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں انکل جی سدا سلامت رہیں، اور کہتے ہیں کہ اپنے مرشد پاک کے سوا کوئی اور ہستی ان کی بیعت لی جا سکتی ہے؟ جی میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، اگر مرشد جو ہیں وہ کامل اکمل ہیں اور ان سے فیوز و برکات حاصل ہو رہے ہیں تو بالکل یک درگیر محکم گیر، یعنی ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، پختہ ہو جائیے۔ ہاں کچھ صورتیں فقہاء نے اس حوالے سے لکھی ہیں کہ اگر مرشد گرامی ان کا وصال ہو جائے یا جو مرید ہے اس کے سلوک کی منازل ابھی مکمل طے نہیں ہوئیں تو پھر وہ کسی اور مرشد گرامی ان کا بیعت ہو سکتا ہے، لیکن جو پہلے مرشد گرامی ہیں ان کا انکار کیے بغیر اور جن سے بیعت ہوا ہے ان کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ بھی میرے پہلے مرشد جو ہیں انہی کے صدقے سے یہ مجھے فیضان مل رہا ہے، ان سے بھی۔ تو اس حوالے سے اس کی ایک جو فقہاء نے مثال وہ یوں دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ پر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیعت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کی بیعت کی، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے بیعت کر لی اس بیعت کے برابر کوئی اور بیعت نہیں ہو سکتی، لیکن فقہاء نے لکھا کہ یہ بیعت خلافت کی بیعت بھی تھی، یعنی دنیاوی معاملات کی بھی تھی، اور چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام میں دین اور دنیا علیحدہ نہیں ہے، آپ ہی مسلمانوں کے امام بھی تھے، تو یہ امامت کی یعنی دین کی روحانیت کی بیعت بھی تھی۔ اسی طرح جو صحابہ کرام علیہ رضوان جن کی پھر زیادہ عمریں رہیں، چاروں خلفائے راشدین کے ادوار پائے، تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دست مبارکہ پر بھی بیعت کی، پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دست مبارکہ پر بھی بیعت کی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دست مبارکہ پر بھی بیعت کی۔ تو اس حوالے سے وہی بات کہ اگر مرشد کامل ہیں اور ان سے فیوز و برکات حاصل ہیں تو بالکل ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ باقی فیض کے لیے طالب ہو سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اس کا معنی یہ ہے کہ غوث پاک ان کے بارے میں آتا ہے کہ اولیاء کاملین صالحین کے وہ سردار ہیں تو ان کی خاک پا، اور ہر اللہ کے ولی جن سے بھی ان کی نظر رحمت ہم پر ہو ہم فیض لینے کے لیے حاضر ہیں۔ اس کی پھر کئی مثالیں ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ چشتی قادری سہروردی سلسلے کے پیر تھے، خلیفہ تھے، والد گرامی شاہ کمال کیتھلی قادری اور شیخ عبدالقدوس گنگوئی، ان تینوں ہستیوں سے تینوں سلاسل میں خلافت حاصل تھے، لیکن چوتھی جگہ پر سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیعت ہوئے اور خلافت حاصل ہوئی، اور پھر مجددی سلسلہ خاص طور پر چاروں سلسلوں کا جامع اسی وجہ سے کہلاتا ہے۔ پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قادری سلسلے میں اپنے ماموں جان کے بیعت ہیں، انہوں نے فرمایا ہوا تھا کہ بیٹا تمہیں جہاں سے فیض حاصل ہو بیعت ہو جانا، تو سیاح شریف خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیعت ہوئے۔ جب بیعت ہوئے تو ماموں جان نے پوچھا نٹیا کدھر گیا، یعنی بیٹا تم کدھر گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ عرض کیا ماں جٹ کا بننا ساوا ڈٹھا، یعنی میں نے جٹ ہیں پیر سیال میں، تو ان کے پاس فیض دیکھا تو ان کا بیعت ہو گیا۔ تو چشتی نظامی سلسلے میں یہاں سے خلافت، پہلے قادری سلسلے میں اپنے ماموں جان، پھر حج پر گئے تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے چشتی صابری سلسلے کی خلافت سے نوازا۔ تو یوں فیض حاصل کرنے کے لیے طالب فیض ہوا جا سکتا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ باقی جو گرامی ہیں حقیقت میں انہی کا فیض جو ہوتا ہے وہ باقی اولیاء کاملین صالحین سے بھی انہی کے ذریعے سے انہی کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ چار خاص طور پر چار بزرگان دین کا ملتا ہے کہ ان سے آپ نے طریقت میں فیض حاصل کیا۔ بہرحال جو کامل شیخ ہیں ان سے لازمی وابستہ رہیں۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سلام ہی کہا چلیں۔ زوہان صاحب ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کا جو لاسٹ پروگرام جس میں آپ نے نکاح کے بارے میں بتایا تھا اس میں آپ نے لڑکوں کے لیے شادی کا وظیفہ سورہ اخلاص کا بتایا تھا،
کیا وہ صرف منگل کے دن 300 مرتبہ کرنا ہے یا ہر روز 3 منگل تک وظیفہ کرنا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں جو سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے یہ 90 دن تک کرنا ہے، روزانہ سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر طاقت آدمی درود پاک اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، جہاں مسبب الاسباب بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، وہی بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ 90 دن کے لیے ہے ریگولر۔ اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب ہمارے ساتھ کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے دعاؤں سے نوازا اور پروگرام کے بارے میں کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اصغری بی بی ہیں، کہتی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی قبر مبارکہ کہاں ہے؟ جی جنت البقیع مدینہ شریف میں آپ کی قبر مبارکہ موجود ہے۔ نادیہ صاحب ہیں، انہوں نے جوائن کیا، کہتی ہیں بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے، بہت رہنمائی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو خوشیاں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے، دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے میسیج لکھا، اپنا میسیج کیا لیکن آپ کے میسیج کے مجھے سمجھ نہیں آئی، نام بھی آپ نے نہیں لکھا اور حال پوچھا۔ جی الحمدللہ، آپ دوبارہ میسیج لکھ دیجیے، انشاءاللہ میں آپ کا جواب ضرور بتاؤں گا۔ اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی میرے والد جو ہیں ان کی وفات ہوگی، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور بلال صاحب میں غالباً کا السلام علیکم بھائی کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں یور پروگرام از ویری بیوٹیفل۔ جی شکریہ، آپ کا پروگرام کو آپ نے پسند کیا۔ محمد دین صاحب میں کہتے ہیں خواب میں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ عام طور پہ اپنے آپ کو یا کسی کو مردہ حالت میں دیکھنا یہ زندگی کی علامت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یہ کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ اللہ کو یاد کیجیے اور حسب توفیق اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، یعنی صدقہ خیرات کیجیے۔ ساجد علی صاحب میں جڑاں والا سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں لقمان بھائی آج کے اس وقت میں میرے والد کے لیے بھی دعا کر دیجیے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتریاں فرما دیں۔ اور ایک اور لسنر ہیں، غالباً انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اگر کوئی زبانی قرآن پاک پڑھے مخصوص ایام میں، اس حوالے سے غالباً خواتین کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے۔ جی خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ مخصوص ایام جو ہیں ان کے، اس میں نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، روزے کے بعد میں قضا ہے، اور ان دنوں میں وہ یہ لکھا فقہا نے کہ نماز کے اوقات میں وہ اتنی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور اوراد و وظائف کر سکتی ہیں، تاکہ وہ ایک جو روٹین ہے وہ برقرار رہے۔ ہاں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ نہیں سکتی، چھو نہیں سکتی، یہ حرام ہے ان دنوں میں۔ اسی طرح قرآن پاک زبانی پڑھنا بھی منع ہے۔ ہاں جو قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں وہ طور دعا پڑھی جا سکتی، تلاوت قرآن پاک کی نہیں کی جا سکتی۔ آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان ثنا خان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان ہمارے مہمان ثنا خان جناب پروفیسر محمد اویس مصطفی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدحت سرائی کریں گے۔ جی جناب محمد اویس۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درو، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درو۔
مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہو، ان کا مجذوب ہو، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ ان کا دیوانہ ہو، ان کا مجذوب ہو، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی۔ ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی۔ ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی۔ ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، مفلس زندگی۔ اور جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ میری خانہ بدوشی تو گھر مل گیا، مفلس
پتھر کو آئینہ گر مل گیا ماشاء اللہ جزاک اللہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا